الحمد للہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک جدید مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی میں ناچ گانے سے نکاح کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب نکاح شرعی طریقہ کار کے مطابق ہوا، نکاح اپنی شرائط کے ساتھ ہوا، تو نکاح اپنی جگہ درست ہو جائے گا، اصل نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی جو ایجاب و قبول ہے، جو لڑکی لڑکا ہے انہوں نے ایجاب و قبول جو نا وہ کیا، شرعی طریقہ کار کے مطابق ہوا، جو گواہ بن سکتے ہیں ان کی موجودگی کے اندر نکاح ہوا، تو جب نکاح اپنی شرائط کے ساتھ منعقد ہوا تو وہ نکاح اپنی جگہ درست ہو گیا۔ باقی ناچ گانا یہ نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ ناچ گانا نہ ہونا یہ بھی جو نا وہ شرط نکاح میں سے ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک الگ جو نا وہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ ناچ گانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہ کرنا جو نا وہ ضروری ہے۔ باقی نکاح کی شرائط کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں نکاح شرعی طریقہ کار کے مطابق پڑھا جاتا ہے تو نکاح اپنی جگہ درست ہو جائے گا، نکاح کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس جگہ ناچ گانا ہوتا ہے اس کے جو نا وہ حدود کی پامالی ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ وہ جگہ جو ہے وہ منحوس جگہ بن جاتی ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ جب یہ نکاح کی پیاری سنت کی ادائیگی کا سلسلہ ہو، شادی حال کا سلسلہ ہو، تو پھر وہاں پر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہو، سرکار کی نعتوں کا سلسلہ ہو، لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کا سلسلہ ہو، تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس سنت نکاح کو زندہ کریں گے اور اس کو جو نا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں مزید جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو سرکار کا ذکر گویا کہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اس شادی کو خانہ آبادی بنانے کے لیے اس کا جو ابتدائی مرحلہ نکاح ہے اس کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے ذکر کے ساتھ کیا جائے، تو انشاءاللہ شادی کے اندر بھی یہ جو عمل ہوگا یہ باعث برکت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اپنے معاملات شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔